اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف آفیشیل کے پیارے ناظرین، ہماری طرف سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر کروڑ درود و سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی لاکھ حمد و ثنا ہو۔ پیارے دوستو، ایک عجیب عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ اعمال پیش کروں جس کا اثر یقینی ہو، جس کو کرنے سے آپ جس کام کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی پورا ہو، ساتھ ہی آپ کا ایمان رب تعالیٰ پر مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے نا، آپ در پہ نہ مانگے، بس آپ اللہ سے مانگے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، اور وہ عمل جس میں 1000% کا آپ کو کامیابی ہو۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، پہلے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کا سارا طریقہ بھی میں بتاؤں گا، اور چند نکتے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، میں بڑے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اس وظیفے پر آپ نے عمل کیا، آپ ہزاروں وظائف انشاءاللہ اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اب سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں، یہ آپ اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ تسخیر چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دشمن کا دفع ہونا، دشمن کی زبان بندی کے لیے، مقدمے میں کامیابی کے لیے، ہر مرض سے، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے شوگر ہو، چاہے کوئی بھی مرض ہو، دنیا کا لا علاج مرض ہو، آپ اس کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ نیز اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، آپ پر قرض ہے یا جاب نہیں مل رہی، آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا اثر ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک وظیفہ آپ کو پریشان کر دے گا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ میری اتنی سنتا ہے، انکا سمیع الدعا، اللہ تعالیٰ میری اتنی سنتا ہے، اس کے باوجود کہ میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں، پھر بھی سنتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے، جو طریقہ میں بتاؤں۔ اول آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی جو 1 سے لے کر 14 تاریخ تک جو چاند کے دن ہوتے ہیں، اس میں سے آپ اس وظیفے کو سوموار، پیر کے دن، جمعے کے دن، جمعرات کے دن، یا پھر اتوار، سنڈے کے دن آپ اس سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 وقت نمازی ہوں۔ ٹھیک ہے، 5 وقت نمازی ہوں۔ اب وظیفہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 21 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 21 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب پڑھنی کیسے ہے، اس کا طریقہ بھی آپ سمجھ لیں۔ آپ نے پڑھنا یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری میم ہے، یہ آپ نے الحمد کے لام سے ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا۔ 21 دن اپنے کام کا تصور رکھیں۔ جب 21 بار آپ پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ میں نے اس نیت سے پڑھا، یا اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا رب ہے، اور تجھ سے کوئی بہتر ہے ہی نہیں رب، تجھ جیسا کوئی رب ہے ہی نہیں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے۔ یا اللہ میں یہ میرا مقصد ہے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا میری فلاں مراد پوری فرما دے۔ اب یہ فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 21 بار۔ اب آپ نے ظہر کے بعد اس کو 22 بار پڑھنا ہے، عصر کے بعد 23 بار، مغرب کے بعد 24 بار، عشاء کے بعد 25 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ آپ روزانہ اس طریقے سے کریں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں
کہ یہ وظیفہ اگر آپ بندشوں کے مارے ہوئے ہیں، آپ جادو جنات کے مسائل میں گرفتار ہیں، کہیں سے بھی شفا نہیں مل رہی، آپ کینسر میں مبتلا ہیں، آپ بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں، کسی بھی چیز میں آپ مبتلا ہیں، اس طریقے سے آپ پڑھ کر اپنے پاس چھوٹا پانی سا بوتل رکھے، اس پہ دم کریں، یہ پانی آپ دن بھر پیتے رہیں، پھر آپ دیکھیں کمال۔ اس ایک وظیفے سے آپ کی مکمل حفاظت ہوگی۔ اب وہ بہنیں بھائی جو کہیں پہ کاروبار کرتے ہیں یا کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، آپ یہ کر لیں، پہلے دن اس کے اثرات نمایاں نظر آئیں گے۔ آپ اتنی تعریف اس وظیفے کی کریں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے توکل اللہ پہ رکھنا ہے۔ کس پہ رکھنا ہے؟ توکل اللہ پہ رکھنا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا غریب نواز ہے، تو ہی میرے جو مشکلات ہیں وہ حل فرمائے گا، اور یا اللہ میں آپ کے در سے خالی جاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ تیرے سوا میں کس سے مانگوں، مجھے کون دے گا؟ تو آپ نے اس نیت سے مانگنی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو ناکامی ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی اور کی اللہ تعالیٰ مراد پوری فرما دے، اور یہ آپ کے لیے میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔